لعنت۔ بہت عرصہ پہلے بڑے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ زیادہ تر وقت پرامن تھا، لیکن گاؤں کے لوگ لمبازین کے خوف میں رہتے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جنگل کے اندر رہتے ہیں۔ لمبازین تاریک مخلوق تھے، آدھا آدمی اور آدھا بھیڑیا، اور ہر پورے چاند کی تاریخ پر کہا جاتا تھا کہ یہ سب مخلوق انسانی گوشت کی تلاش میں جنگل سے نکل آتی ہیں۔ لیکن ایسی مخلوق کیسے وجود میں آئی؟ یہ سادہ بات ہے۔ کبھی بھی خاندان میں پیدا ہونے والے 7ویں بیٹے پر لعنت کسی بیٹی پر نہیں پڑے گی، لیکن اگر ایک ماں نے 7 بیٹوں کو جنم دیا تو ان میں سے آخری بیٹا لمبازین بنے گا۔ جب فلپ پیدا ہوا تو اس کی ماں خوف زدہ تھی، اسے بیٹی کی امید تھی، 7ویں بیٹے کی نہیں۔ لیکن فلپ کی ماں مہربان اور پیار کرنے والی تھی، وہ اپنے مہربان بچے سے پیچھے نہ ہٹنے والی تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ گاؤں میں اس لعنت کے بارے میں کیا کچھ کہیں گے۔ کئی سال گزر گئے۔ فلپ ایک مضبوط لڑکا بن گیا جسے اس کی ماں اور باپ 6 بھائی بہت پسند کرتے تھے۔ لیکن فلپ یہ نوٹس کرنے نہیں لگا رہ سکا کہ اس کے ساتھ اس کے بھائیوں سے مختلف سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ استاد اسے اجازت نہیں دیتا۔ یہ مناسب نہیں تھا کیونکہ نوجوان نئی چیزیں سیکھنا چاہتا تھا، شدت سے دوسروں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا۔ اگر کبھی فلپ کو اس کی ماں روٹی لینے کے لیے بھیجا کرتی تو گاؤں والے کبھی اس کے راستے میں نہیں آتے اور ہمیشہ اس کی طرف خوف اور ناراضگی کے امتزاج سے دیکھتے۔ جس نے نوجوان لڑکے کو بے چین کر دیا۔ دوسرے بچے اس کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ جب پورا چاند ہوتا تو اسے ابھی باغ میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ آخری نکتہ شاید اب ان سب میں سب سے برا تھا، کیونکہ فلپ کو چاند بہت پسند تھا، پیارا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ خاص یہ تھا، جب وہ رات کے آسمان میں بھرا گول تاروں والا آسمان دیکھتا تو فلپ سے بات کی اور اس کی روح کو جگایا، اسے گانے، ناچنے اور بھاگنے پر مجبور کیا۔ زندگی پرامن ہونے کے باوجود خوشی بہت دور تھی۔ فلپ نے ہرگز سال کے ساتھ زیادہ سے زیادہ الگ تھلگ پایا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اسے کبھی دوسرے بچے کے ساتھ کھیلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی وہ ان کی ہنسی سنتا اور تصور کرتا وہ کیا کھیل رہے ہیں، وہ سب کتنا مزہ کر رہے ہیں۔ فلپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی ماں اس کے بھائیوں کے ساتھ عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہوتا ہے؟ فلپ نے اپنے آپ سے پوچھا۔ میں اتنا برا لڑکا ہوں نہیں، میں اپنے کام کاج کرتا ہوں، میں تقریباً کبھی بدتمیزی نہیں کرتا۔ میرے ساتھ کچھ دوسرے بچوں سے اتنا مختلف سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ جیسے وہ اپنی 15ویں سالگرہ کے قریب پہنچا، فلپ پہلے سے کہیں زیادہ اداس تھا۔ اس کی ماں اسے شاذ و ناز ہی گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ اکثر یا اس کی صحبت میں رہتی نظر آتی۔ کم عمر بچے اگر کبھی اپنے گھروں کے پاس خود کھیلتے نظر آتے تو اس پر پتھر پھینکتے تھے، لیکن جب وہ ان کو للکارنے کے لیے مڑتا تو وہ چیختے ہوئے بھاگ جاتے جیسے وہ کوئی عنقریب ہو۔ کبھی کبھی فلپ بڑے جنگل میں جانے کے لیے اپنے آپ سے خواہش کرتا تھا، لیکن ایک دن اس کی ماں نے اسے بٹھایا اور اس کی پریشانی کی وجہ بتائی۔ تم میرے 7ویں بیٹے ہو، اس نے کہا، تم پر لعنت ہے۔ فلپ تم پریشان تھا، لیسی لعنت؟ اس نے پوچھا۔ اپنی 15ویں سالگرہ پر آپ ایک لمبازین بن جائیں گے، ایک ایسی مخلوق جو آدھا انسان اور آدھا جانور۔ فلپ اپنی کتابوں سے لمبازین کے بارے میں پڑھ چکا تھا اور ان کہانیوں سے جو اس کے بھائیوں نے رات کو شیئر کی تھی جب بھی انہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے بستر پر سو رہا ہے، لیکن انہوں نے فلپ کو کبھی نہیں بتایا کہ وہ اس طرح ملعون ہے۔ وہ لمبازین نہیں بننا چاہتا تھا، وہ شیطان یا ظالم نہیں بننا چاہتا تھا، اور اپنے پورے جسم پر لمبے پنجوں اور موٹی کھال ہونے کے خیال کے بارے میں بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اپنی 15ویں سالگرہ کے موقع پر نوجوان فلپ اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ اداس نہیں تھا، وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ اندھیرے میں بستر پر بیٹھ کر اپنے آپ سے رونے لگا۔ میں ہمیشہ اکیلا رہا ہوں، اس نے سوچا، میرے ساتھ ہمیشہ مختلف سلوک کیا گیا ہے اور میں لمبازین بننے پر لعنت شدہ ہوں۔
میں کیا کروں، میں صرف اپنا اتنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا جائے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ دوستوں کے ساتھ جنگل میں کھیلوں اور رات کو خوبصورت چاند کی تعریف کروں۔ اسی وقت فلپ نے اپنے بیڈ روم سے کھڑکی سے باہر دیکھا اور دیکھا کہ چاند ستاروں سے بھرے گہرے نیلے آسمان میں طلوع ہو رہا تھا۔ یہ ایک بڑا خوبصورت پورا چاند تھا اور اس نے اس کا دل خوشی سے بھر دیا تھا۔ پھر بہت ہی عجیب ہوا، فلپ اپنے پیٹ میں ہلچل محسوس کی اور اپنی جلد پر خارش محسوس کی۔ اس کے بعد اس کے سینے میں چیخنے کی آوازیں، یعنی اس نے چاند کی طرف دیکھا، سر اٹھایا، اسے پکارا جیسے اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم پر اچانک کھال پھوٹ آئی اور اس کے ہاتھ اور پیروں کے ناخن ہاتھی کے دانت کے رنگ کے ہو گئے، پنجوں میں بدل گئے۔ اس کے کپڑے ٹکڑے ہو کر اس کے قدموں میں فرش پر گر گئے، اور جب فلپ نے آئینے میں دیکھا تو اس نے اپنے لمبے بھیڑیے اور لڑکے کا عکس دیکھا جو اس کے پورے جسم پر موٹی کھال کے ساتھ سے گھور رہا تھا، اور جنگلی سرخ آنکھیں جو اندھیرے میں چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ تو میں ایک لمبا ذہن ہوں، اس نے چونک کر کہا۔ فلپ نے چاند اور جنگل کو پکار کر محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وقت آ گیا کہ وہ اپنی پرانی زندگی سے منہ موڑ لے اور اپنی تقدیر کو گلے لگائے۔ نوجوان لڑکے نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کھول دی، رات کو باہر چھلانگ لگانے سے پہلے رک گیا، اپنے پرانے بیڈ روم کے ارد گرد آخری چکر لگایا، اپنی ماں اور باپ، اپنے 6 بھائیوں کے بارے میں سوچا۔ میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھوں گا میرے پیارے خاندان، لیکن اب مجھے قبول کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں اور نئی زندگی کا آغاز کروں گا۔ پھر وہ اپنے سونے کے کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر جنگل کی طرف بھاگا۔ ہر وقت چاند کو دیکھ کر چیختا، اس کا دل مستقبل کے لیے عجیب نئی امید سے بھرا رہتا تھا۔ عجیب فلپ بڑے گہرے جنگل میں جب پہنچا تو اس نے ایک خوبصورت جگہ پر رک کر قدیم درختوں پر آسمان اور بلندی پر موجود خوبصورت چاند کو دیکھا۔ وہ چیختا اور چیختا چھلانگیں لگاتا اور ہنستا ناچتا۔ جب آخرکار اس نے چیخنا اور ناچنا بند کیا تو اس نے ارد گرد دیکھا کہ لمباذین جنگل کے خالی حصے میں جمع تھے۔ کچھ فلپ کی طرح جوان تھے تو کچھ بوڑھے تھے۔ وہ فلپ کے قریب پہنچے اور اس کا استقبال کیا۔ تم اب گھر میں ہو دوستوں کے درمیان بڑے جنگل میں، ایک نے بڑی نرمی اور شفیق لہجے میں کہا، اور یہ تبھی تھا جب فلپ کو احساس ہوا کہ وہ بالکل بھی لانتی نہیں ہے۔ میں ایک لمبا ذہن ہوں اور میں گھر میں ہوں، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس نے پورے چاند تک اپنا سر اٹھایا اور طاقت سے چیخا۔ دوسرے لمبا ذہنوں نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ چاند کے اعزاز میں رات کے آسمان پر ایک زبردست گروپ میں گانا گایا۔ کئی میل دور فلپ کی ماں اپنے باغ میں نائٹ گاؤن میں ملبوس کھڑی تھی اور بڑے جنگل کے اندر سے ہلکی ہوا کے جھونکے پر بہتی ہوئی لمباذون کی آواز سن رہی تھی۔ بوڑھی عورت اپنے آپ سے مسکرائی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے 7ویں بیٹے نے آخرکار اپنے آپ کے لیے ایک ایسا گھر ڈھونڈ لیا ہے جہاں اس کا مستقبل بنے گا اور جہاں اس کے بہت سے دوست ہوں گے اور وہ لمبی اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئی۔